عبادت ہے، وہ دل اللہ کا گھر ہے کہ جس دل میں محبت ہے خدا کے۔ شاکر میاں کیا بات کر رہے ہو؟ میری بچیاں اس مخلوط محفل میں شریک ہو، سوال ہی میں پر مولوی کی بیٹیاں نماز پڑھ رہی ہیں، کسی نے دیکھ لیا تو؟ Unbelievable. What do I do now? ٹھہرو، میں شاکر کو کہتی ہوں to get it on. یار یہ تمہاری ایمان آپی اور حیا بھی نظر نہیں آ رہی، چاچو کو انٹروڈیوس تو کراؤ ذرا ان سے۔ وہ تو چلی گئی، آپ پوچھ رہے ہیں؟ آپ چلی گئی؟ السلام علیکم مولوی صاحب۔ وعلیکم وہ زیادہ دیر تو نہیں ہوئی مولوی صاحب؟ نماز کا ٹائم ہو گیا، میں مسجد جا رہا ہوں۔ کہاں جا رہے ہو اکیلے اکیلے؟ میں شاکر انکل کا انتظار کر رہا ہوں، مولوی صاحب کے گھر جانا ہے نا۔ وہ مولوی صاحب کی طبیعت خراب ہے، آپ ممی پاپا کو مت بتانا۔ کیوں بھائی؟ ممی پاپا کو کیوں نہ بتاؤں میں؟ وہ ڈانٹیں گے نا۔ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ بیمار کا حال پوچھنا چاہیے، اس سے ثواب ہوتا ہے۔ چاچو آپ بھی چلے نا ہمارے ساتھ۔ سنی بابا ٹھیک کہتے ہیں، عباد بابا آپ ہمارے ساتھ ہوں گے، اور اگر کسی نے پوچھ لیا تو کم از کم میں تو بچ جاؤں گا نا۔ اب دیر نہ کرے نا، کوئی آ گیا تو غضب ہو جائے گا، پھر نکل نہیں سکیں گے۔ چلو سنی بابا جلدی کرو۔ عباد بابا آئے؟ نہیں، میں باہر ہی بیٹھا ہوں، آپ لوگ ہو کے آ جائیں، اس طرح اچھا نہیں لگتا بغیر بتائے کسی کے گھر آنا۔ آپ جائیں، میں ہی بیٹھا۔ جیسے آپ کا حکم صحیح، پھر ہم ابھی ہو کر آتے ہیں۔ جانے کیوں میرا حال کچھ ایسا تھا جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہ ہو۔ کیسا عجیب سا احساس تھا، صرف ایک دیوار کی دوری پر وہ نازلین کہیں چل پھر رہی تھی۔ حد ہو گئی یار۔ ارے بھائی جماعت میں یہ کمال کر رہے ہیں، آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ شاکر کی غلطی اس نے مجھے بالکل نہیں، مجھے اتنی شرمندگی محسوس ہو رہی ہے کہ آپ یہاں آئے ہیں، وہ بھی ہمارے دروازے کی حد تک آئیے۔ مولوی صاحب کے اصرار کے آگے میری ایک نہ چلی، اور وہ مجھے گھر کے اندر لے گئے۔ میں آپ بیٹھے نا، شاباش۔ یہ شاکر بیچارہ جو ہے یہ بچیوں سے بڑا اس کا لگاؤ ہے، تو وہ بس ذرا کچھ گیا ہے، کچھ زرانے میں ابھی آتا ہے۔ اللہ اس کی بیوی کو اور اس کو جزا دے
یہ جب سے میری بیوی کی وفات ہوئی ہے تو یہی بیچاروں نے میرا بکھرتا ہوا گھر سنبھالا. آپ بیٹھیے, میں ابھی حاضر ہوا. سامنے بک شیلف پر چند مشہور مصنفین کی مذہبی اور ادبی کتابیں نہایت سلیقے سے رکھی ہوئی. میرا ذہن پھر سے بھٹکنے لگا. جانے کتنی بار اس کی انگلیوں نے ان کتابوں کے ورق پلٹے ہوں گے. بیٹھیے. ارے نہیں, تکلف کی کیا بات ہے, کیا غریب کا تکلف اور کیا غریب کی خدمت. آپ بہرحال تکلف نہ کیجیے, کھائیے شاباش. میرے ساتھ بچپن سے ہی ایک عجیب سا مسئلہ تھا. میں کسی کے سامنے کچھ کھاتے ہوئے بہت شرم سی محسوس کرتا تھا. عبداللہ نظر نہیں آ رہا مولوی صاحب. ہاں, وہ ایک سیر روزہ تبلیغی دورے پہ گیا ہوا ہے, کل لوٹ آئے گا. بھئی آپ تکلف کر رہے ہیں, ہم آدمی ہیں. جی لیتا رہا ہوں میں. ایک سوال پوچھوں مولوی صاحب آپ سے, اگر آپ کو برا نہ لگے تو. ضرور کیجیے. ابھی آپ نے فرمایا کہ آپ کی بیگم وفات پا گئی ہیں. وفات کیا پانی, لیکن جی اس جہاں سے اگلے جہاں میں منتقل ہو گئی ہیں, اور بس پیچھے ایک مٹی کی ڈھیری اپنی نشانی کے طور کے اوپر چھوڑ گئی ہیں. کیوں بے شک؟ جی ہاں مولوی صاحب. نہیں, دراصل میرے پوچھنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے دوسری شادی کیوں نہیں کی؟ اسلام میں تو کئی شادیوں کی اجازت ہے. کئی کی نہیں, 4 شادیوں کی ایک وقت میں اجازت ہے. اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ تم 4 شادیاں ایک وقت میں کر سکتے ہو, بشرطے کہ تم چاروں کے ساتھ انصاف کر سکو. ساتھ ہی یہ فرمایا ہے کہ تم چاروں کے ساتھ انصاف نہیں کر پاؤ گے, لہذا اجازت بھی دی ہے اور ساتھ ہی آپ کو کمزوری بھی بتا دی ہے. نہیں, لیکن آپ کی تو مجبوری بھی تھی اور ضرورت بھی مولوی صاحب. پھر تو آپ ایک اور شادی کر سکتے تھے. ہاں, کیا بتاؤں آپ کو, ہم آدمی ہیں. بات دراصل یہ ہے کہ اب دیکھیں, ایک تو عمر اتنی ہو گئی ہے, اوپر سے بیٹیاں بھی اتنی بڑی ہو گئی ہیں, بال سفید ہو گئے. کچھ مایوب سا لگتا ہے اس طرح کی بات کرتے ہوئے, لیکن ہماری اپنی زوجہ کے ساتھ جو ہمارا ان کے ساتھ رشتہ تھا وہ زوجیت کا کم اور انسیت کا زیادہ تھا. انسیت کیا مولوی صاحب؟ انسیت مطلب اب محبت کہہ لیں. اب انسان کا بدل تو خدا پاک کریم نے بھی نہیں بنایا نا. تو اب اگر یہ کوئی دینی مسئلہ ہوتا تو میں آپ سے کھل کے بات کرتا, تو یہ تو بڑی ذاتی سی بات چھڑ گئی ہے. میں آپ کو اس کے بارے میں آپ لیجئے نا, لے نہیں رہے. جی نہیں, پی تو رہا ہوں یہ چائے. چپل پسند آئے؟ ہاں بہت. یہ اب تمہارے پیروں کے ساتھ ہمیشہ لگے رہیں گے. اسے اللہ نے بلانا تھا, بلا لیا. اسے تم اس طرح اپنی روتی ہوئی شکل دکھاؤ گی نا, اس کو کتنی تکلیف ہوگی.